चमचम जादूगरनी। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बहुत अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम धर्मिंदर था। धर्मिंदर के माँ बाप वफात पा चुके थे और अब वो अकेला ही रहता था, लेकिन इसकी खाला इसी गांव में रहती थी। खाला की एक लड़की थी जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो जादू करती है। धर्मिंदर को भी ये बातें सुनने को मिली और वो खाला की बेटी के लिए फिक्रमंद हो गया। एक दिन वो अपने घर में लेटा ये सोच रहा था कि इसको अब खाला की बेटी, जिसका नाम चमचम था, उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर की तन्हाई इसको बहुत उदास कर देती थी और इससे मिलकर इन खबरों की हकीकत भी जाननी चाहिए जो गांव में मशहूर थी। इसी वक्त इसका दोस्त प्रकाश इसके घर आया और कहा, धर्मिंदर, क्या तुम जानते हो तुम्हारी कजन चमचम एक जादूगर की कैद में है? धर्मिंदर ये सुनकर फिक्रमंद हुआ और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तो प्रकाश ने कहा, मेरे दादा अब्बू जादू और अमलियात करते हैं, उन्होंने जादुई आईने में ये देखा है। ये बातें सुनकर धर्मिंदर ने कहा, चलो तुम्हारे दादा के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि चमचम को कैसे बचाएं। वो दोनों दादा के पास पहुंचे और दादा ने बताया कि सिर्फ एक ही तरीका है चमचम को बचाने का, कि एक अमल करना होगा, एक टूटी हुई पुरानी कब्र में बैठकर। मगर अमल ऐसा है कि इसके लिए बहुत ताकत और हिम्मत चाहिए, मगर मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ये अमल नहीं कर सकता। धर्मिंदर बोला, आप मुझे बताएं, मैं वो अमल करूँगा, अपनी खाला की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। दादा ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें रात के वक्त एक टूटी हुई कब्र में बैठकर एक माला पर 101 मर्तबा मंत्र पढ़ना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो एक बहुत ताकतवर बदरू तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी और वो बदरू सिंघम जादूगर को शिकस्त दे सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतों का मालिक है और इस वक्त वो चमचम से शादी करना चाहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस अमल के दौरान बदरुएं तुम्हें तंग करने और डराने आएंगी, पर तुम मत डरना और बस अपने अमल पर ध्यान रखना, अमल पढ़ना ना रोकना जब तक ये खत्म न हो जाए, और ना इस दौरान कब्र से बाहर आना। ठीक है दादा जान? ठीक है दादा जान, मैं बदरूहों से बिल्कुल नहीं डरता, आप फिक्र ना करें, धर्मिंदर ने कहा। एक आखिरी बात बेटा, अगर तुमने दरमियान अमल में रोक दिया और डर गए तो बदरूहें तुम्हें मार डालेंगी, दादा ने बताया। धर्मिंदर ने दादा की तमाम बातें गौर से सुनी और वो सब मिलकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, किसी टूटी हुई कब्र की तलाश में। रात को धर्मिंदर और प्रकाश कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। प्रकाश कब्रिस्तान के बाहर रुक गया जबकि धर्मिंदर अंदर चला गया। अमल के दौरान जब वो आधा मंत्र पढ़ चुका था तो इसे अपने इर्द गिर्द खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गई, पर इसने इन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक बिन मानस की शक्ल के इंसान ने कब्र में धर्मिंदर के सामने छलांग मारी, जिसकी आंखें बाहर को उबल रही थी और शक्ल बहुत खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था कि ये धर्मिंदर को खा जाएगा। एक लम्हे के लिए धर्मिंदर डरा, पर इसने मंत्र नहीं रोका और धर्मिंदर बाद में थोड़ी देर बाद कब्र में एक कोबरा सांप दिखाई दिया। अब तो धर्मिंदर बहुत डरा और ये बहुत खतरनाक सांप था।
اور اس نے کہا کہ مجھے اب یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، پر اسی وقت اسے دادا کی بات یاد آئی اور وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سانپ اس کے قریب آ گیا اور اس کا پھن دھرمیندر کے منہ کے پاس آ گیا، پر دھرمیندر نے یقین بنائے رکھا اور منتر پڑھنا نہ روکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی غائب ہو گیا اور اب منتر بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ قبر سے باہر آ گیا۔ اب اسے کچھ دیر بدرو کا انتظار کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بدرو دھرمیندر کے سامنے آئی اور کہا، جی میرے آقا، بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ دھرمیندر نے کہا، مجھے چمچم کو سنگم جادوگر کی قید سے بچانا ہے، مجھے اس کی پہاڑی پر لے چلو۔ بدرو نے کچھ سوچا اور کہا، میرے آقا، آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ جادوگر بہت خطرناک ہے، آپ مجھے حکم دیں، میں اس کو قید کر کے آپ کے پاس لے آتی ہوں۔ دھرمیندر اس بات پر راضی ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اور سنگم جادوگر اور چمچم کو میرے پاس لے آؤ۔ بدرو کچھ منتر پڑھتی رہی اور پھر بولی، میرے آقا، جیسے میں نے بتایا، سنگم جادوگر بہت طاقتور ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کے پاس اسے پکڑنے کے لیے آ رہی ہوں، اس لیے وہ چمچم کو اس پہاڑی سے لے کر بھاگ گیا ہے اور کسی اور جگہ جا کر اسے چمچم کے گلے پر خنجر رکھ دیا ہے اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ چمچم کو مار ڈالے گا۔ یہ سن کر دھرمیندر فکر مند ہوا اور بولا، پر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کو چمچم سے کیا چاہیے؟ بدرو کچھ منتر پڑھتی رہی اور بولی، چمچم بھی اصل میں جادوگر نہیں ہے، پر وہ اتنی طاقتور نہیں جتنا سنگم جادوگر ہے، وہ بہت خوبصورت اور لالچی ہے، وہ جادو کے زور سے بہت امیر ہونا چاہتی ہے اور اس کی نظر سنگم جادوگر کے خزانے کے صندوق پر تھی جو اس نے اپنی پہاڑی کی تہہ میں چھپایا ہوا تھا اور وہ اس کی حفاظت خود کر رہا تھا۔ چمچم پہلے تو اپنے جادو کے ذریعے سے اس صندوق تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہی، پر ناکام ہوئی تو اس نے عمل کے ذریعے ایک بدرو کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بدرو نے سنگم جادوگر سے مقابلہ کیا اور اسے قید کر لیا، پر پھر بھی وہ خزانے تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ سنگم جادوگر نے خزانے کے صندوق پر ایک خاص عمل کیا ہوا تھا اور اس کا توڑ وہ خود ہی کر سکتا تھا۔ آخر کار چمچم جادوگرنی کو خزانہ حاصل کرنے کے لیے سنگم جادوگر کو قید سے آزاد کرنا پڑا، اور جیسے ہی وہ آزاد ہوا اس نے بدرو کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر چمچم جادوگرنی کو بھی قید کر لیا، اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس پہ تشدد کر رہا ہے اور اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، پر اب وہ اس کو ڈر ہے کہ میں اسے مار سکتی ہوں، تو اس نے چمچم جادوگرنی کی گردن پر خنجر رکھ دیا ہے۔ اب ساری کہانی میں نے آپ کو سنا دی، مجھے بتائیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دھرمیندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو۔ بدرو نے ایک پرندے کی شکل اختیار کی اور دھرمیندر اور پرکاش اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب یہ لوگ اس پہاڑی پر پہنچے تو چمچم ایک بڑے پتھر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ سنگم جادوگر کا خنجر اس کے گلے پر تھا۔ پہنچتے ہی دھرمیندر نے اس سے کہا، چمچم کو چھوڑ دو۔ سنگم جادوگر نہ مانا اور کہا، میں ہر حال میں چمچم جادوگرنی سے شادی کروں گا۔ موقع دیکھ کر پرکاش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر سنگم جادوگر کی طرف پھینکا، جو اس کے خنجر والے ہاتھ پر لگا اور خنجر اڑتا ہوا دور گر گیا۔ اب بدرو نے اس پر حملہ کر دیا اور اس نے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف چمچم جادوگرنی اٹھی اور چیخی، اس کو چھوڑ دو، میں اس سے پیار کرتی ہوں اور شادی کروں گی۔ چمچم کی باتیں سن کر دھرمیندر حیران ہوا تو بدرو اپنی بھاری آواز میں بولی، اس کی باتوں میں مت آنا، اس کا دماغ سنگم جادوگر کے زیر اثر ہے،
اور بدرو نے بلاخر سنگم جادوگر کو مار دیا۔ جیسے ہی وہ مرا، چمچم کو ایک جھٹکا لگا اور اگلے ہی لمحے اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا، اچھا ہوا یہ مر گیا، اس نے مجھ پر بہت تشدد کیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب گھر واپس آ گئے۔ دھرمیندر نے چمچم سے بات کی اور کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر جس راستے پر تم ہو وہ مجھے پسند نہیں۔ چمچم نے دھرمیندر سے معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت لالچی ہو گئی تھی اور دنیا کی سب سے امیر انسان بننا چاہتی تھی، پر اب میں ان سب چیزوں سے توبہ کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ دھرمیندر نے اسے اس کے گھر چھوڑا اور اپنے خالہ خالو سے بات کی کہ وہ چمچم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو کچھ مہینے چاہیے تاکہ وہ اپنا کاروبار سیٹ کر سکے۔ خالہ خالو رضامند ہو گئے۔ دھرمیندر محنت کرتا رہا اور 6 ماہ کے اندر اس نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا اور آخر کار دھرمیندر اور چمچم کی شادی ہو گئی۔ چمچم نے اپنی ساری بری عادتوں سے توبہ کر لی اور معافی مانگی کہ اب وہ کبھی لالچ نہیں کرے گی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔